ਮਰ ਜਾਏ ਤੂੰ ਨਾ ਹੀ ਰਹੇ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਡੰਗਰ ਬਣਾ ਛੜਿਆ ਕੁੱਤਿਆ ਸਾਨੂੰ 650 ਦੀ ਗੁੱਛੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਉਤਰਿਆ ਰਹਿਣੀਆਂ ਤੂੰ ਮਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਰੇ ਬਾਪ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁੰਨ ਕੇ ਖਵਾ आ गई है। शायद वो औरत होने की वजह से कह रहे हैं मरियम नवाज़ को, क्योंकि वो तालीमी इस्लाहात पर तवज्जो दे रही हैं और बच्चों को, ख़ास तौर पर सरकारी स्कूलों के बच्चों को डब्बा बंद दूध पिलाने का एहतमाम करने का ऑर्डर दे चुकी हैं और इसकी इब्तिदा होगी राजनपुर से। दोस्तों, माँ यकीनन बच्चों के लिए 100 जतन करती है और अच्छी ग़िज़ा और फिर अच्छी तालीम ये उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है। लेकिन माँ कभी बाप को बेरोज़गार नहीं देखना चाहती और वो चाहती है कि उसके बच्चे हलाल के पैसे से, मेहनत के पैसे से पले और वो पैसा उनका बाप उन पर लगाए जो मेहनत और मशक्क़त करके हलाल की रोज़ी घर में लेकर आए। इसलिए घर में बच्चों की परवरिश हो या घर चलाने के मामलात हो, वो बाप के रोज़गार से मुंसलिक है। और इसी तरह पहली अहमियत किसी घराने की रोज़गार की होती है। जब घर के सरबराह के पास रोज़गार हो तो फिर वो बच्चों की तालीम, तरबियत और उसकी बेहतरीन परवरिश और ग़िज़ा की तरफ तवज्जो देते हैं। मरियम नवाज़ की आवाम को पहली फराहमी सस्ते आटे की थी, जिसके लिए कहा गया था कि देखते हैं जब ये आटे की बोरी खुलेगी तो आटा कैसा निकलेगा। वो मालूम हो गया कि आटा कैसा निकला है। उसमें भैंसों को खिलाने वाला भूसा निकला है जिसकी मकदार बहुत ज़्यादा थी। ये उन लोगों का कहना है जिन्होंने इसे खोला, इस्तेमाल किया और साथ ही उन्होंने बुरा भला भी कहा। स्कूलों में एजुकेशन की इस्लाहात पे भरपूर तवज्जो देने के लिए कहा गया है। स्कूलों में ट्यूशन, कोचिंग और मॉर्निंग के अलावा इवनिंग शिफ्ट का भी उन्होंने एहतमाम करने के लिए स्पेशल ऑर्डर दिया है और एक्स्ट्रा करिकुलम विंग्स की यानी गैर निसाबी सरगर्मियों की तामीर नौ की मंजूरी भी इन्होंने बाकायदा दी है। तलबा और तालबात की ग़िज़ाई ज़रूरियात की तरफ जो उन्होंने तवज्जो दी है तो उसका पहला ख़याल जो उनका सामने आया वो यही था कि बच्चों को दूध दिया जाए, ख़ास तौर पर डब्बा बंद दूध दिया जाए। अब ये नहीं मालूम कि ये दूध का डब्बा उन्हें हफ्तावार मिला करेगा या फिर उन्हें माहाना तौर पर दिया जाएगा। और अगर ये खुश्क दूध उन्हें दिया गया तो फिर ये घरों में चाय बनाने के लिए यकीनन इस्तेमाल होगा और बच्चे भी ये चाय पीना पसंद करेंगे। जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में ये था कि सरकारी स्कूलों में ख़ास तौर पर जो इदारों के तहत स्कूल चलते थे, कोचिंग सेंटर चलते थे सुबह के या दोपहर के, उनमें ये तरीक़ाकार था कि लिक्विड दूध बच्चों के लिए फ़राहम किया जाए। और मुझे याद है अपने वो बचपन का वक्त जब बच्चों के लिए दूध फराहमी के एक इदारे को मैंने काम करते हुए अपने बड़ों के साथ देखा था और वहाँ ये ऑर्डर था कि जो बच्चे दूध में चीनी मिलाना पसंद करते हैं वो घर से अपनी चीनी या फिर गुड़ का कोई हिस्सा लेकर आएंगे और अपना गिलास दूध वहाँ बाकायदा एक वक्त में फ़राहम किया जाता था और बच्चों के लिए लाजिम था कि हर हाल में वो दूध वहीं पिए। ये बताने का मकसूद ये है कि ये इनका कोई नया तरीक़ाकार नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा अमल है। बजाय ये कि बच्चों को खुश्क दूध फ़राहम किया जाए और वो सब घर ले जाएं, बेहतर यही है कि उन्हें स्कूलों में दूध पिलाया जाए क्योंकि घर में उसका इस्तेमाल पूरे घर वालों के लिए हो जाया करता है। और ये दूध की फराहमी का जो सिलसिला है ये एंग्रो फूड की ताउन से होगा। अब देखते हैं कि इसमें कौन कितना कमाता है ये कि वाकई ये बच्चों के लिए है। हाँ, ये ख़बर ज़रूर है कि निजी इश्तराक से ये प्रोजेक्ट पूरे सूबों में शुरू होगा। इसके अलावा ये है कि सूबे भर के स्कूलों को सोलर एनर्जी पैनल पर काम करने के लिए कहा गया है। तो इससे पहले ही अली अमीन गंडापुर पूरे खैबर पख्तूनख्वा को सोलर पैनल पर मुंतकिल करने का प्लान दे चुके हैं। इस तरह बिजली की मुसीबतों से भी आवाम को निजात मिल जाएगी और उनका अपना सोलर पैनल होगा और किसी भी किस्म के मज़ीद अखराजात से वो बच जाएंगे। और दोस्तों, ये एक अच्छा अमल है क्योंकि बजाय ये कि लोगों को बहुत ज़्यादा बिल भेजा जाए और उन्हें एक नए अज़ाब में मुब्तला किया जाए, इससे उन्हें निजात मिल जाएगी।
اور مریم نواز کا یہ بھی کہنا ہے کہ سرکاری اسکولوں کے بچوں کا حق ہے کہ وہ عالمی معیار کی تعلیم حاصل کریں. بالکل یہ حق ہے. اب اس کے لیے انہیں اچھی کتابیں اور اچھا نصاب بھی چاہیے اور اچھے ٹیچر بھی چاہیے جو بچوں کے ساتھ اور بچوں کی تعلیم کے ساتھ مہربان بھی ہوں اور مخلص بھی ہوں. اچھی قوم کی تعمیر کے لیے صرف بچوں کو پڑھائی کی طرف متوجہ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ استاد ایسا ہو کہ اس کی محبت میں، اس کی مہربانی کو دیکھ کر لوگ، بچے خاص طور پر، اس کی طرف کھنچتے ہوئے چلے جائیں، نہ یہ کہ تعلیم سے اور اسکول سے چھلانگ لگا کر بھاگتے نظر آئیں. دوستوں، اسکولوں کے بچے اکثر ایک دوسرے سے سوال پوچھا کرتے ہیں کہ عقل بڑی کہ بھینس، اور معصوم بچے اس کا یہی جواب دیتے ہیں کہ عقل تو نظر نہیں آ رہی ہے لیکن بھینس نظر آتی ہے جو بہت بڑی ہوتی ہے. یہ جو آٹے والا بھوسا دیا گیا ہے عوام کو، تو اس کو کھلا کر یقیناً انہیں بھینس بنانے کی تعویل کی گئی ہے. بھینس بنانے کا طریقہ کار سوچا گیا ہے، کیونکہ بھینس کوئی بری نہیں ہے، دودھ بھی دیتی ہے، صحت مند بھی ہوتی ہے، گوشت بھی کھاتے ہیں اس کا، اور اس کی ایک جانور بھی پال لیتے ہیں، اس کا ثواب اجر ضرور ملتا ہے الگ سے، لیکن یہ کوئی غلط طریقہ کار نہیں ہے. پھر بھی لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ ہمیں انہوں نے بھینس سمجھ لیا ہے جو یہ بھوسے والا آٹا فراہم کیا ہے. دوستوں، مریم نواز نے تو یہ ہرگز نہیں کہا ہوگا کہ انسانوں کو جو آٹا دیا جا رہا ہے اس میں بھینسوں کا چارہ بھر دو یا بھینسوں کو کھلانے والا بھوسا بھر دو. یہ تو وہ لوگ کر رہے ہیں جو اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں. عموماً جو حکام بالا آیا کرتے ہیں ہر حکومت کے ساتھ، وہ یہ فراڈ نہیں کرتے، لیکن وہ ان فراڈ کے، ان بے ایمانیوں کے، ان کرپشن کے روک تھام میں اپنا کردار ادا نہیں کرتے. وہ ایک آرڈر دے کر بھول جاتے ہیں اور پھر اس پہ عمل درآمد کا انہیں معاملہ دکھا دیا جاتا ہے. لیکن اب وہ مریم نواز تو یہ کھول کے دیکھیں گے نہیں کہ آٹے کے اندر کیا ہے. یہ چیک اینڈ بیلنس کا پھر حساب رکھا جاتا ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے کہ کوئی شخص اس کو چیک کرتا رہے. ادارے میں ہر شخص کا ایماندار ہونا ضروری ہے. اگر عوام کی سہولت کے لیے کوئی پروجیکٹ لایا گیا ہے تو اس پہ عمل درآمد بھی کروایا جانا پڑے گا، اس لیے کہ یہ قوم ایسی ہے جو بے ایمانی کے، کرپشن کے 2 نمبر راستے ضرور تلاش کرتی ہے. اب عوام کو آٹا فراہم کیا گیا ہے. رمضان میں لوگوں کو ایک نئی مصیبت ڈال دی گئی ہے کہ وہ اس میں سے بیٹھ کے آٹا الگ اور بھوسا الگ نکال لیں. اب لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں بھوسا، وہ بھی بھینسوں کو کھلانے والا، اتنا زیادہ ہے کہ اس میں سے بہت مشکل سے روٹی بنے گی، بہت تھوڑی، اور یہ بہت تھوڑے دنوں تک چلے گا. وہ تو اس کی قیمت بھی بتا رہے ہیں کہ یہ اتنے قیمت میں بازار میں ملتا ہے، اتنے قیمت میں ہمیں دیا گیا ہے. یہاں یہ بات ہے کہ ہم کو بھی خود یہ دیکھنا پڑے گا، ہمارے جو آس پاس لوگ ہیں، کہ وہ ایمانداری سے اپنا کام کریں. وہ حکام بالا کو بدنام کرنے کے بجائے یہ جو پروجیکٹ مل جاتے ہیں ہمارے اداروں کو، یہ دوستی یاری کے چکر میں ہی لیتے ہیں اور جان پہچان کے حوالے سے اپنے دوستوں کو، جاننے والوں کو دے دیے جاتے ہیں. کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، اس کے بعد وہ اس سے لوٹتے ہیں، اپنا پیسہ برابر کرتے ہیں. چینی چوروں نے چینی کے حوالے سے عمران خان کو بدنام کیا، اب یہ آٹے کے حوالے سے، دودھ کے حوالے سے مریم نواز کی بدنامی کا سامان کریں گے. وہ ایک اچھا پروجیکٹ لے کے آئی ہے، لیکن اس سے چاہیے کہ چیک اینڈ بیلنس کا بھی ادارہ بنائے یا حساب کتاب رکھے، یا کسی شخصیت کو قابل اعتبار، قابل بھروسہ، ایماندار لوگ ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں، تھوڑا سا فاصلے پر ہوتے ہیں، ہم انہیں پہچان نہیں سکتے. ایسے لوگوں کو ہمیں اپنے قریب کرنا چاہیے، ان کی صلاحیتوں سے کام لینا چاہیے اور اپنے بدنامی سے خود کو بھی بچانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے دوستوں کہ اسی طرح سے عمران خان کے دوستوں نے بھی، ساتھیوں نے بھی، اس کے قریبی لوگوں نے بھی اس سے بدنام کیا. کوئی زمین حاصل کر رہا ہے تو کوئی چینی حاصل کر رہا ہے، تو کوئی چاول حاصل کر رہا ہے، کوئی پلاٹ حاصل کر رہا ہے، کوئی ادارہ حاصل کر رہا ہے. اس نے منع کر دیا تو آج اس کے دشمن ہو گئے ہیں. اس کے خلاف، اس کی بیوی کے خلاف، اس کی نجی معاملات کو تہو بالا کر کے رکھ دیا ہے ان لوگوں نے. اسے جیل میں سڑانے کا ارادہ ہے، لیکن وہ سڑے گا نہیں. سڑتے تو وہ ہیں جو خود سڑے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے خیالات سڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو لوگ کسی پہ تنقید برداشت نہیں کر سکتے. وہ یہ یاد رکھیں کہ تنقید ہمیشہ تعمیر کا راستہ لیتی ہے، تعمیر کے راستے کی طرف جاتی ہے. جہاں تنقید نہ ہو وہاں تعمیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ سب اچھا ہے، سب اچھا ہے کہہ کر ایک دن ہم بربادی کے راستے پہ چلے جاتے ہیں. خدا کرے کہ سب کچھ آپ کا اور آپ کے خاندان کا بہت بہتر رہے، بہت اچھا ہو، کوئی مشکل نہ آئے. یہ ماہ مبارک آپ پر مہربان رہے اور آپ کے حالات بہت بہتر رہے اور آپ کے اطراف میں امیدیں روشنیاں ہوں. میں ہوں فرزانہ روحی اسلم. آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے.